شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے، یعنی وہ ایام جن میں بندہ اپنے گناہوں کی معافی کا سوال زیادہ شدت اور سچائی سے کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کا آغاز رحمت، درمیان مغفرت اور اختتام جہنم سے آزادی ہے۔ یہ دن گناہوں کی گرد جھاڑنے کے دن ہیں اور رب کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کے دن ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ فرمان الہی ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ رمضان میں تو یہ قبولیت توبہ اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پروردگار اپنی بھرپور رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ اور استغفار کرنا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ بس خوب استغفار کی جائے۔ عشرہ مغفرت میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بندے کی واپسی کو بہت پسند فرماتا ہے۔ گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے، دروازہ بند نہیں ہوتا۔ عشرہ مغفرت ہمیں یہ یقین دلانے آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، بس دل کا دروازہ کھلنا ابھی باقی ہے۔ عزیز ساتھیو، اگر ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 11 اور 12 کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے استغفار میں بے پناہ فوائد رکھے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ، بس کہہ دیجئے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ خوب بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تمہارے لیے بارش بھیجے گا اور تمہاری مال اور بیٹوں سے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہاں استغفار کے دیکھیں کس قدر بے پناہ فوائد ہیں کہ گناہ معاف ہوں گے، بارش ہوگی، اولاد نصیب ہوگی، مال ملے گا، باغات ملیں گے، نہریں جاری ہوں گی، خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طاقت اور قوت بھی ملے گی۔ اسی ضمن میں توبہ کے فوائد بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہو۔ یہ حدیث ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر ہے 3818۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات دیتا ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1518۔ تو عشرہ مغفرت ہمارے لیے یہ تمام نعمتیں لیے ہوئے ہے۔ یہ صرف مغفرت اور گناہوں کی بخشش ہی نہیں، بلکہ بہت زیادہ تسبیحات استغفار پڑھنے سے، معافی مانگنے سے
ہمیں یہ تمام نعمتیں میسر ہوں گی جن کا ذکر سورہ نوح، سورہ ہود اور مدرجہ بالا احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ عشرہ مغفرت میں پڑھی جانے والی دعائیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں وہ ضرور پڑھی جائیں تاکہ ہم اپنی طرف اپنے رب کی رحمت کو متوجہ کر سکیں۔ معزز سامعات، یہاں اس ویڈیو میں آپ کو مسنون دعاؤں کا ایک مجموعہ پیش کیا جا رہا ہے جو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی اور رہنمائی فراہم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی دعا جو عشرہ مغفرت کی مشہور دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش چاہتی ہوں جو میرا رب ہے ہر گناہ سے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ نمبر 2، دوسری دعائے مغفرت وہ مسنون دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر نماز میں پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ہر نماز میں کچھ اس طرح سے کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر، مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بلا شبہ تو ہی ہے۔ توبہ اور استغفار کی ایک اور جامع دعا جس کے بارے میں ابو داؤد حدیث نمبر 1517 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلمات پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ میدان جنگ یعنی جہاد سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ خوبصورت کلمات کچھ اس طرح سے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور کائنات کا نگران ہے اور میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ عزیز ساتھیو، یہ عشرہ مغفرت صرف ہماری ہی مغفرت کے لیے نہیں بلکہ اس عشرہ مغفرت میں ہم نے اپنے فوت شدگان کے لیے بھی ضرور دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اس دعا کو بھی محفوظ کر لیجئے اور روزانہ پڑھتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ ملاحظہ کریں کہ اس کا کیا خوبصورت ترجمہ ہے۔ پہلے والدین کے لیے دعا کی گئی ہے کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو، مومنین مردوں اور مومنہ عورتوں کو، مسلمان مردوں اور مسلم عورتوں کو، جو زندہ ہیں انہیں بھی اور جو مر چکے ہیں انہیں بھی۔ اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہم پر رجوع فرما، بے شک تو خوب رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ وفات دے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ ملا، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات، صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6306 میں ہمیں کیا ہی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی
اور پھر کیا ہی خوبصورت اس کا انعام ارشاد فرمایا۔ یہ دعا سید الاستغفار کے نام سے مشہور ہے اور صبح اور شام کے اذکار میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ آپ اسے عشرہ مغفرت میں بھی لازمی پڑھیں۔ دعا کچھ اس طرح سے ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں کہ کیا خوبصورت ترجمہ ہے۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر کاربند ہوں، اور جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہ کا اقرار ہے۔ تو مجھے معاف کر دے، یقیناً تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے، تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ تو یہ کچھ دعائیں میں نے منتخب کی تھیں جو مسنون بھی ہیں اور مستند بھی ہیں، اور ہمیں روز عشرہ مغفرت میں پڑھنا ضروری ہیں تاکہ ہمیں اپنے رب سے مانگنے کا اور مغفرت کرنے کا ڈھنگ آ سکے، اور ڈھنگ تو وہی ہے اور طریقہ بھی وہی ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خوبصورت ارشادات سے ہمیں تلقین فرمایا ہے۔ تو ان کے ان پیارے الفاظ کو یاد کیجئے اور عشرہ مغفرت میں ان کا اہتمام کیجئے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اور میری کوشش، نماز توبہ کی کچھ دعائیں جو مسنون اور مستند ہیں وہ جمع کی گئی ہیں، آپ انہیں بھی نوٹ کر لیجئے اور نماز توبہ کا اہتمام کریں۔ یہ دعائیں آپ نوافل اور سنتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ نماز توبہ کی نیت کر کے بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم باقاعدہ نماز توبہ کا اہتمام کریں تو کچھ اس طرح سے نیت کیجئے: نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز توبہ، پڑھتی ہوں اللہ کے لیے، منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد پہلی رکعت شروع ہو گئی، ثنا کے بعد الحمدللہ، اور الحمدللہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جا کے 7 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، اور پھر 7 مرتبہ ہی دعا پڑھیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ بہت ہی پاک پاکیزہ ہے جو فرشتوں اور روح کے رب ہیں۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 487 میں آئی ہے، مسنون ہے اور مستند ہے۔ اس میں آپ رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی جائے تو اچھا ہے۔ پھر قوما کے لیے کھڑے ہوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہہ کر 7 مرتبہ دہرائیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں جو پاکیزہ اور بابرکت ہے۔ آپ اس کی حدیث دیکھیں کہ کیا خوبصورت ہے اور کتنی فضیلت ہے اس کلمے کی۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا۔ آپ کے پیچھے ایک شخص نے پڑھا، ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا ابھی ابھی کون بول رہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا، ان میں سے ہر ایک سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے پہلے کون لکھے، یعنی یہ کلمہ اتنا خوبصورت لگا ملائکہ کو۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جب کوئی شخص کوما میں یہ پڑھتا ہوگا تو رب کے فرشتے کس قدر خوش ہوتے ہوں گے اور پروردگار کس قدر نازاں ہوگا۔ یہ حدیث نسائی کتاب التطبیق میں آئی ہے اور اس کا نمبر ہے 1062۔ پھر سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی دعا پڑھیں۔ پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی العلی طاق مرتبہ پڑھ لیں، پھر پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے لیے میرے چھوٹے بڑے پہلے پچھلے ظاہرہ پوشیدہ سارے گناہ بخش دیجئے۔ عزیز ساتھیو، یہ دعا بھی مسنون اور مستند ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 1084۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان عافیت اور معافی مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ راوی ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طارق بن اشیم اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر اسے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے کا حکم فرماتے: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے ہے، حدیث نمبر ہے 2697۔ جبکہ یہی دعا ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں کچھ اس طرح سے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو تو یہ دعا مانگو: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ اے اللہ مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے عافیت دے دیں اور مجھے ہدایت دیجئے، مجھے رزق دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے اور مجھے رفعت اور بلندی عطا فرما۔ آمین۔ معزز سامعات، بعد السلام عاجزی سے بیٹھیں، درود پاک پڑھیں اور کوئی بھی مسنون دعائیں جو پچھلی میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کچھ دعاؤں کا ورد کیجئے، یا 5واں کلمہ آتا ہے تو اسے دہرائیں، اور نہایت عاجزی سے اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ تمام اذکار بسط کے دل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو تمام مسلمات تک پہنچا دیجئے، وہ ان دعاؤں کو محفوظ کریں، اسے پڑھیں اور عشرہ مغفرت کی رحمتوں کو اور مغفرت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور اس عشرہ مغفرت کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شهر رمضان